السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، آج میں سوچا کہ اپنے بچپن کی باتوں کو آپ کے سامنے شیئر کیا جائے، اسی لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے اسکول کی تصویر ہے جہاں ہم پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا دور تھا! اس وقت چھت نہیں تھی، اسکول کے کمرے نہیں تھے، ٹیچر بھی پورے نہیں تھے، اور آج یہ اسکول ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ ہمارے گاؤں، ہمارے سرزمین الکھ بنی، ستل پور، تھانہ کلیان پور، ضلع پوروی چمپارن میں موجود ہے۔ یہ اسکول ہمارے بچپن کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جب بھی ہم اسے فوٹو میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ گاؤں میں بھی نہیں رہتے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، لڑکے لڑکیاں، اب کون کہاں ہے، کون کس کو جانتا ہے بھائی۔ کچھ لوگ فیس بک پر دکھ جاتے ہیں۔ کھانے کمانے کے لیے لوگ اپنے اپنے گھر کو چھوڑ کر جہاں تہاں چلے گئے، لیکن یہ جب بھی تصویر سامنے آتی ہے تو وہ تمام یادوں کو تازہ کر جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی انسان چاہ کر بھی اپنی سرزمین کو، اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ آپ جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کی تصویر ہے، یعنی ہمارے گاؤں کے اسکول کی تصویر ہے۔ بازو میں عیدگاہ ہے، مزار ہے، اور یہ اسکول ہے۔ بعد میں یہ گودام بنا ہے، جو پیکس کا گودام بولتے ہیں، بہار میں جو پیکس ہوتا ہے، کوآپریٹو بینک ایسے کچھ بولتے ہیں، گرامین سہاکاری ایسے کر کے، جس کا چناؤ بھی ہوتا ہے، جس کے ممبر ہی صرف ووٹ کرتے ہیں۔ اس کا گودام یہ بعد میں بنا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، لیکن عیدگاہ پہلے سے ہے، مزار پہلے سے، اسکول پہلے سے ہے۔ اور یہ جو باقی جو فیلڈ ہے، جس کو کھلیان بولتے تھے ہم لوگ، جہاں پر دھان گیہوں وغیرہ لوگ اس دور میں رکھتے تھے، اب تو نہیں رکھتے شاید، کیونکہ ہم بھی گاؤں میں نہیں رہتے، تو ہم کیا بتا سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن انسان چاہ کر بھی اپنے سرزمین کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو نہیں بھول سکتا۔ یہی بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہم آئے تھے کہ کسی دور میں کسی نے کہا تھا، سر چڑھا وہ پھول جو چمن سے نکل گیا، عزت ملی اسے جو وطن سے نکل گیا۔ ہم لوگ وطن سے ایسے نکلے کہ آج تک بھٹک رہے ہیں، شاید بھٹکتے رہ جائیں گے، لیکن جو سکون اپنے گاؤں کی اس ماحول میں تھا، وہ شاید اب نہ میسر ہو، نہ مل سکے۔ وہ کیا دور تھے، کیا وقت تھا وہ، کہ پورے 11 12 15 بچے مل کر ہم لوگ ایک بال خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے، پھر جا کر کرکٹ ہوتا تھا۔ آج ایسے دور ہے کہ ایک ہی بچہ پورے بیٹ بال کرکٹ کا جو بھی ایک سیٹ اپ ہے سب خرید لے، بچے ہی نہیں رہے گاؤں میں کھیلنے کے لیے۔ تو یہ سب وقت کی بات ہے، اس لیے ہم کہنا چاہیں گے وقت کی قدر کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اور آج گنتنتر دیوس تھا، یعنی آج ہی کے دن بھارت کا سمویدھان 26 جنوری 1950 کو لاگو کیا گیا، اس کے اوپر بھی کچھ کہنا چاہتے تھے۔ تو یہ بھارت ہے، ہم سب کا دیش ہے، جس کے تعلق سے کسی نے کہا تھا، زمیں پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمیں پہ گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ملک کی ماحول کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دعا کریں، کوشش کریں کہ امن و امان رہے، اور ہمارا بھارت بہت آگے جائے، بہت آگے جائے۔ ہم کسی کے ماتحت نہ رہے، امریکہ، روس، چین، کوئی بھی ہو، بلکہ ہم خود سپر پاور بنے۔ اس کی کوشش حکومت کی جانب سے ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہم سب عوام جنتا کی سہیوگ ہونا چاہیے، تبھی ہم لوگ ایک سپر پاور دیش کے روپ میں ابھر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پردھان منتری آدرنیہ شری نریندر مودی جی نے نعرہ دیا وشو گرو بننے کا، یقیناً ہم سب کو وشو گرو بننا چاہیے، اور ہم لوگ اس قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وشو گرو کے قابل ہم لوگ ہیں، بس ہم تھوڑی سی راہ بھٹک گئے، ہم اپنے گاؤں کے بچپن کی باتیں کر رہے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ اسی اسکول کو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اس اسکول سے پڑھ کر بہت سے بچے بہت آگے گئے، ہم بیچ میں ہی چھوٹ گئے، افسوس کی بات ہے، نہیں پڑھ پائے زیادہ۔ لیکن ہم اس اسکول کے ٹیچر کا کبھی احسان نہیں بول سکتے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہے، جو بھی بول رہے ہیں، جو بھی ہمیں معلوم ہے، جو ہم باتیں کر رہے ہیں اتہاس پر یا جس موضوع پر، یہ ان ٹیچروں کا احسان ہے، وہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔
ہم شکر گزار ہیں، اور ان ٹیچرس جو ہمارے تھے، میڈم سر، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کے ذریعے، اگر ان تک یہ پہنچے، کہ آپ کا احسان ہے کہ ہم آج اس قابل ہے، اور ہم سب ایسے ہی آگے بڑھے، اور ہر سال ہم لوگ ایسے ہی یوم جمہوریہ مناتے رہے، گنتنتر دیوس مناتے رہے، اور ہمارا اسکول ایسے ہی ہونہار بچے کو ملک کی خدمت کے لیے دیتے رہے، اور آپ سبوں کا احسان ہم سب پر ہمیشہ رہے گا، اور آپ ٹیچرز کا دعائیں ہمارے ساتھ رہے۔ ہم اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، شاید ہمارے سر میڈم تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، کیونکہ اکثر جو سر میڈم تھے وہ ہمارے ہی گاؤں کے تھے، ایک آدھ جو تھے وہ دوسرے گاؤں کے تھے۔